اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ایک نصیحت آموز حکایت ہے۔ صدقہ و خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ حضرت سلام بن مسکین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص ہر سال کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اتار لیا کرتا تھا۔ کبوتر اور کبوتری نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس شخص کے خلاف شکایت کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں اسے ہلاک کرنے والا ہوں۔ اس سال جب کبوتری نے انڈے دیے اور بچے نکلے تو وہ شخص گھر سے 2 روٹیاں لے کر نکلا۔ راستے میں ایک مسکین ملا تو دونوں روٹیاں اسے دے دیں، پھر درخت پر چڑھا، کبوتری کے بچے اتارے اور واپس چلا آیا۔ کبوتر اور کبوتری نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں شکایت کی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص کسی دن کوئی صدقہ کرے گا میں اسے اس دن ہلاک نہ کروں گا۔ یہ حکایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جو ہر مرتبہ پرندے کے گھونسلے سے بچے نکال لیتا۔ پرندے نے اس کے خلاف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اسی حال پر باقی رہا تو ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس سال وہ شخص گھر سے سیڑھی لے کر پرندے کے بچوں کو پکڑنے کے لیے چلا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ اس نے اپنے زاد راہ میں سے ایک روٹی اسے دے دی، پھر درخت کے اوپر چڑھا اور بچوں کو پکڑ لیا۔ پرندہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس مرتبہ وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن وہ تو صحیح و سالم جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص کسی دن کوئی صدقہ کرے میں اسے اس دن ہلاک نہیں کرتا اور نہ ہی اسے اس دن کوئی برائی پہنچتی ہے۔ یہی حکایت اس طرح بھی مروی ہے، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے ایک امتی کے گھر میں درخت تھا۔ ایک کبوتری نے اس پر گھونسلہ بنا لیا، پھر اس کے انڈوں سے بچے نکلے تو اس شخص کی زوجہ نے کہا، اس درخت پر چڑھ کر پرندے کے بچوں کو پکڑ لو اور پکا کر اپنے بچوں کو کھلا دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پرندے نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے بلایا اور سزا کی دھمکی دی۔ اس نے عرض کی، یا نبی اللہ علیہ السلام، آئندہ ایسا ہرگز نہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور وہ گھر چلا آیا۔ کبوتری نے جب دوبارہ انڈے دے کر بچے نکالے تو اس شخص کی زوجہ نے کہا، درخت پر چڑھو اور پرندے کے بچے پکڑ لاؤ۔ اس نے کہا، مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ عورت نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے اور اس کبوتری کے لیے فارغ بیٹھے ہوں گے؟ پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی مملکت کے معاملات میں مصروف ہوں گے۔ جلدی کرو اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لاؤ۔ بیوی کا جواب سن کر وہ بیچارہ درخت پر چڑھا اور کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا۔ کبوتری نے دوبارہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کر دی۔
آپ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا اور مشرق و مغرب کے کناروں سے دو جنوں کو بلا کر فرمایا تم دونوں فلاں درخت کے پاس ٹھہرے رہو۔ جب وہ شخص درخت پر چڑھے تو اس کا ایک پاؤں مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف کھینچنا، اس طرح اس نافرمان کے دو ٹکڑے کر دینا۔ حکم پاتے ہی دونوں جن مطلوبہ درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہ شخص درخت پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا ہی تھا کہ کسی فقیر نے روٹی مانگی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر گھر میں کچھ ہے تو اس فقیر کو دے دو۔ عورت نے کہا میرے پاس اس فقیر کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو وہ خود کمرے میں گیا اور اسے وہاں سے روٹی کا ایک لقمہ ملا۔ وہی لقمہ فقیر کو دیا اور درخت پر چڑھ کر بغیر کسی تکلیف کے بآسانی کبوتری کے بچوں کو پکڑ لایا۔ کبوتری نے پھر شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے دونوں جنوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کیا تم دونوں نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ علیہ السلام ہم نے ہرگز آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم تو آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی اس درخت کے پاس پہنچ گئے، مگر جب وہ شخص درخت پر چڑھنے لگا تو کسی سائل نے روٹی مانگی۔ اس نے اسے روٹی کا ایک لقمہ دیا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ ہم اسے پکڑنے کے لیے بڑھے تو اللہ عز و جل نے دو فرشتے ہماری طرف بھیجے، انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا اور مغرب و مشرق کی طرف پھینک دیا۔ اس طرح ایک لقمہ صدقہ کرنے کی برکت سے وہ ہلاکت سے محفوظ رہا۔ اللہ حافظ۔